چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ ماشاءاللہ عز و جل، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے انہوں بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر راغرے بھی کرتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چما چم اس پر بارشیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پڑھیں گے مل کر دعا، اور اس دعا کا ہوگا کیا فائدہ کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سبق یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 49 اور 50، یعنی 49 اور 50، یعنی 2 آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اچھے انداز سے سیکھتے رہیں، مل کر پڑھیں۔ تو یہاں موجود بچے بھی کوشش کرتے ہیں مل کر پڑھنے کی، آپ بھی کوشش کریں۔ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ان تدارکہ لولا ان تدارکہ لولا ان تدارکہ لولا ان تدارکہ۔ آئیے ان کو اور زیادہ ہم توڑ کر پڑھ لیتے ہیں۔ لولا لولا
تداركه أن تداركه را پر کریں کاف باریک رکھیں ان تداركه أن تداركه لولا ان تداركه لولا أن تداركه نعمة من ربه نعمة من ربه نعمة من ربه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه Good. لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذموم وهو مذموم وهو مذموم وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لو، لام واو زبر لو، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے. واو مدہ نہیں ہے. واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے. جیسے یہاں پر ہے واو مدہ کہ مذموم میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ ہو گیا واو مدہ. اور یہ جو ہے یہ ہے واو لین. واو لین میں اور واو مدہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ واو لین کے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، اور واو مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. یاد رکھنا ہے. لو لا، لا دیکھیں لام الف زبر لا، اور ایک چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے، تو یہاں مد کو کھینچنا ہے. 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچیں گے. اس کے مد کو کہتے ہیں مد منفصل. کیا کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتا ہے. یہاں مد منفصل ہوگا. ان تدارکہ میں ان، یہاں پر نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اخفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ تدارکہ میں تا پر زبر ہے اور دال پر کھڑی حرکات ہے، کھڑا زبر ہے، تو تا کی زبر کو نہیں کھینچیں گے مگر دال کی کھڑی زبر کو ہم نے کھینچنا ہے. پڑھیں گے ان تدارکہ، ہو کو بھی کھینچیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے، کاف پر را پر زبر ہیں، حرکات کو نہیں کھینچنا. یہ آپ نے یاد رکھنا. اچھا، را پر زبر آنے کی جائے را ہو جائے گا پر. کاف کو باریک رکھنا ہے. کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اور نعمت من ربہ، نون کو عین سے ملانا ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، ساکن رکھنا ہے. میم پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچنا. اور تنوین کے بعد آ گیا میم. یہاں قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنہ کا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. جی ہاں. کیوں کہ یہاں نون ساکن تنوین کے بعد جب کبھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، لام، میم، نون، واو. اب ان میں سے لام اور را آئے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا. یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف آئیں گے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. اب یہاں تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. ایک الف کا غنہ کریں گے. من ربہ، اب دیکھیے آگے ہی ادغام بلا غنہ آ گیا. اب یہاں تو ادغام مع الغنہ تھا اور یہاں ادغام بلا غنہ ہو گیا کیونکہ یہاں نون ساکن ہے. یہ بھی تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتی ہے. اگر اس کو توڑ کر لکھیں یا کھول کر لکھیں تو تن، تا 2 پیش تن، تا نون پیش تن، تا 2 پیش تن کو اگر توڑ کر لکھیں یا کھول کر لکھیں تو تا نون پیش تن، تن تن، آواز تو ایک ہی ہے ساؤنڈ. تو نون تنوین بھی کہتے ہیں اس کو، اور یہ نون ساکن ہے. تو یہاں نون ساکن کے بعد را آ گیا اور یرملون میں سے را اور لام آئے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور جب یا، واو، میم، نون میں سے کوئی حرف آئے گا نون ساکن تنوین کے بعد تو غنہ کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر ادغام مع الغنہ اور یہاں ادغام بلا غنہ. گڈ. را کو پر رکھیں گے. من ربہ، را پر تشدید، با پر تشدید. تشدید والا ذرا حرف جو ہے رک کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. لنبذ، لام پر زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں. بعض بچے لا نبذ غلط،
لنبذ، یہ لام تاکید والا ہے، ٹھیک ہے، لنبذ نون پر پیش، با کے نیچے زیر، ذال پر زبر، یہ حرکات ہے تینوں، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ اچھا ذال کا مخرج یاد رکھیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے سا ذال ذا حروف لثویہ ادا کرتے ہیں۔ با لام زیر، بل، لام کو ہلانا نہیں ہے، با کو لام سے ملائیں گے، بالعرائی، عین ادا ہوگا حلق کے درمیان والے حصے سے، را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا، الف مدہ بھی ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہوگا، کیا ہوگا؟ مد متصل۔ جی ہاں، 2 الف ڈھائی الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کو خوب واضح کریں گے۔ واو ہوا میں واو پر زبر ہا پر پیش، واو پر زبر حرکات کو نہیں کھینچتے، یاد رکھنا ہے، مگر ہونٹ تینوں میں گول ہو جائیں گے۔ واہ ہوا، کیا آواز آئے گی؟ ہونٹ گول ہو گئے، واہ ہوا، گڈ، زبردست۔ مضموم میں میم کو ذال سے ملانا، ذال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے۔ بعض بچے مضموم پڑھتے ہیں، مز نہیں، مضموم، 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 گڈ۔ تو آخر میں وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ گڈ، ایک مرتبہ پھر پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، پڑھیے، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء۔ گڈ، بڑی آیت تھی اس لیے میں نے کہا درمیان میں سانس توڑ دیا جائے تاکہ آپ پہنچ جائیں۔ لنبذ بالعراء وهو مذموم، لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ گڈ، زبردست۔ فاجتباہ، فاجتباه، فاجتباہ فاجتباه ربہ، ربه، ربہ، ربه، فاجتباہ ربہ، فاجتباه ربه، فاجتباہ ربہ، فاجتباه ربه، فجعلہ، فجعله، فجعلہ، فجعله، فاجتباہ ربہ فجعلہ، فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، من الصالحين، من الصالحین، من الصالحين، فجعلہ من الصالحین، فجعله من الصالحين، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ ماشاء اللہ، فجتباہ، فا کو ڈائریکٹ جیم سے ملائیں گے، یہ درمیان میں الف نہیں بڑھیں گی، یاد رکھنا ہے۔ فجتباہ، تا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، با پر کھڑا زبر، ایک الف کھینچنا ہے، ہا پر پیش، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فجتباہ، فاجتباه، مل کر فجتباہ، فاجتباه، ٹھیک ہے۔ ربہ میں را پر زبر آنے کی جگہ را ہو جائے گا پر، کیا ہو جائے گا؟ را، اور را کو با سے ملانا ہے، با پر تشدید بھی ہے، پیش بھی ہے، پیش آنے کی وجہ سے اس کو کھینچنا نہیں، حرکت ہے۔ ہاں، ہا پر الٹا پیش ہے، الٹا پیش آئے گا تو ہم ایک الف کھینچیں گے، جیسے ربہ، کیا پڑھیں گے؟ ربه، اب دیکھیں ہا پر پہلے والے فجتباہ میں پہلے والے ہا پر پیش تھا، ربہ والا ہا جو ہے اس پر الٹا پیش ہے، تو اس پیش کو ہم نے نہیں کھینچا، فجتباہ ربہ، دیکھا دیکھا آپ نے، پہلے والا ہا کی پیش ہم نے نہیں کھینچی، مگر دوسرے والے ہا کی پیش کو ہم نے کھینچی، کیوں؟ الٹا پیش ہے، صرف پیش نہیں ہے، الٹا پیش ہے، الٹا پیش آئے گا، یہ کھڑی حرکات میں سے ہے تو ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ فجعلہ میں فا پر زبر، جیم پر زبر، عین پر زبر، لام پر زبر، سب کو نہیں کھینچنا، حرکات کو بغیر کھینچے، ہا الٹا پیش ہو، اس کو کھینچیں گے، کیسے؟ فجعلہ، فجعله، گڈ۔ من الصالحین میں
میم کے نیچے ہے زیر، نون پر زبر، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. صاد، نون کو صاد سے ملانا ہے، صاد کو موٹا رکھنا ہے، اس کا الف بھی موٹا ہو جائے گا، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے صاد یاد رکھنا ہے. اور آخر میں لام کے نیچے زیر نہیں کھینچیں گے. حین جب وقف کریں گے تو مد عارض ہو جائے گا، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، وقف بالاسکان بھی اس کو کہتے ہیں. یہاں پر بھی وقف بالاسکان بھی ہے، مد عارض بھی ہے. ان دونوں میں جہاں پر بھی حرف مدہ مد عارض ہوتا ہے تو وہاں وقف بالاسکان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس آیت کو ہم پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اجتباه ربه وجعله من الصالحين. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ القلم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، 49 اور 50، 49ویں آیت اور 50ویں آیت. آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے مزید توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور اپنی غلطیوں کو درست بھی کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں سنانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں، اور قواعد بھی بتائیں گے، مخارج بھی بتائیں گے، اور مقابلہ بھی ہوگا، اور پھر حدر اور ترتیل بھی پڑھ کے سنائیں گے. تو آئیے پہلا سوال ہو جائے ٹیم اے سے. ٹیم بی سے تیار ہیں دونوں؟ پہلا سوال ٹیم اے سے. لولا، لا پر کون سی مد ہے؟ جلدی بتائیے. حسین بھائی نے سب سے پہلے، حسنین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. حسنین بھائی بتائیے کون سی مد ہے؟ مد متصل. مد متصل. سوچ لیں جی. مد منفصل. کبھی متصل کبھی منفصل، سوچ لیں، مد منفصل. کہیں غلطی نہ ہو جائے. سوچ لیا؟ دیکھ لیں. ہم جا رہے ہیں پھر ٹیم بی کی طرف، اور آپ کا جواب اللہ ٹیم بی بتانا چاہیں، مگر آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. حسین بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلوا دیے. حسین بھائی پہلے غلطی کی تھی آپ نے جی. سید عفان نے آپ کو لقمہ دے دیا، ایسے ہی ہے؟ سید عفان آپ نے بتایا نا جی. چلیں ماشاءاللہ، آپ کی ٹیم کے ساتھی تھے، بتا سکتے ہیں. آپ لوگ بھی ٹیم بی والے بتا سکتے ہیں آپس میں. ٹیم بی سے اگلا سوال. ان تدارکہ، ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ ان تدارکہ جی. یہاں سے حسنین بھائی تھے، یہاں سے حسین بھائی ہیں. مائک دیجیے حسین بھائی کو. ادھر تھے حسنین بھائی ٹیم اے میں، اور ٹیم بی میں حسین بھائی. حسین بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اخفا. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ غلطی نہ ہو جائے. جی. سوچ لیا؟ اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. دونوں نے 10-10 پوائنٹ اپنی ٹیموں کو دلوا دیے ہیں، حسنین نے بھی اور حسین نے بھی. اگلا سوال پھر ٹیم اے سے ہے. بتائیے. نعمتم جی. ان کو مائک دیجیے گا. آگے نام بتائیے. محمد شاکر. محمد شاکر. کون سا قاعدہ ہے بیٹا؟ ادغام مع الغنہ. سوچ لیں. جی. ادغام مع الغنہ. جی. غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. ایک الف کا غنہ ہوگا، 2 الف کا. ایک الف. ایک الف کا جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف آ گیا. من ربہ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ من ربہ. بیچ والے کو یاد آ رہا ہے؟ ان کو دیں. ذرا نام بتائیں اپنا. مبشر حسین. مبشر حسین. ذہن میں آ رہا ہے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ تو انہوں نے بتایا تھا. بالغنہ. بلا غنہ ہے. سوچ لیں. ادغام بلا غنہ یا مع الغنہ؟ بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کسی نے بتایا ہے؟ ساتھی نے.
کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور مبشر بھائی نے جواب درست دے دیا، سبحان اللہ، اور ٹیم بی کے بھی 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ٹیم اے کی طرف آ گئے۔ اگلا سوال، آخری سوال کس سے کیا جائے؟ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ، بالعراء کی مد کون سی ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ زیاد بھائی بتانا چاہیں، زیاد بھائی کو دیجیے گا مائک۔ مد متصل، زیاد بھائی سوچ لیں، سوچ لیا کچھ جی، پھر بھی سوچ لیں، غلطی ہو گئی تو نمبر چلے جائیں گے۔ صحیح صحیح ہے، جی، خود ہی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، کیا کریں؟ ٹیم بی کی طرف چلے جائیں؟ اور زیاد بھائی کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آخری سوال ہے ٹیم بی سے، بتائیں گے تو مقابلہ برابر، نہیں بتائیں گے تو ہار جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ چلیں، تھوڑا مشکل ہو یا ایزی بتائیے۔ وَهُوَ مَذْمُوم، چلیں تھوڑا سا مشکل کر لیتے ہیں، ہلکا سا مشکل۔ فَجْتَبَاهُ، فج میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ امیر حمزہ بھائی سے پوچھیں گے، امیر حمزہ کو مائک دیجیے گا۔ امیر حمزہ بھائی، فج جیم میں کون سا قاعدہ ہے؟ کلکلا، سوچ لیں، سوچ لیا، پھر سوچ لیں، سوچ لیا، یا تو جیت برابر مقابلہ یا پھر ہار جائیں گے، سوچ لیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہیں، سوچ لیا، بس کشتیاں جلا دی اب، بس یہی ہے جو بھی ہے، یا تو آپ جیت گئے یا برابر مقابلہ یا پھر ہار جائیں گے۔ حسین بھائی کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ کلکلائیے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جواب درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ اور امیر حمزہ بھائی نے جواب درست دے کے مقابلہ برابر کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید عفان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء، لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، لنبذ بالعراء وهو مذموم، لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ تھوڑی سی پریکٹس کیجئے گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھیں گے ہم ترتیل کی طرف، ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی انشاءاللہ الکریم ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، آخر میں بالعراء حمزہ کو تھوڑا واضح کریں گے، لنبذ بالعراء وهو مذموم، لنبذ بالعراء وهو
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سید عفان نے حدر میں پڑھا اور محمد حسنین نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک نے اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیجئے آمین. آمین. اللہ پاک ہم سب کو تجوید و قرات کے مطابق حدر میں ترتیل میں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.